السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامة لیس بینہ وبینہ ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، آخرت کے مضامین چل رہے ہیں اور ان مضامین کا جو مقصد ہے ہمارے دلوں میں آخرت کا شوق پیدا ہو، آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو۔ جسے علاج برائے علاج نہیں ہوتا، علاج صحت کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ان مضامین کا تذکرہ اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا شوق اور آخرت کا فکر پیدا ہو۔ اس کی علامت کیا ہے؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ یہ علامت ہے، جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے وہ اپنا عمل درست کرتا ہے۔ آدمی اپنے عمل کا جائزہ لے کہ آخرت کا فکر میرے عمل پر کتنا پڑ رہا ہے، آخرت کا فکر، آخرت کا شوق میرے عمل پر کتنا، میں کتنا اثر لے رہا ہوں۔ صحابہ اثر لیتے تھے، صحابیات اس کا اثر لیا کرتی تھی، تو ہمارے اندر بھی یعنی ایک صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے ان کو بہت ہی بری بات کہہ دی، عام طور پر جو ہے سنا نہیں جا سکتا ایسا جملہ ان کے بارے میں کہہ دیا، حالانکہ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ جنت اللہ سے مانگتی ہے کہ انہیں مجھے دے دے، تو ابوذر ان میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے صحابی کو ایک جملہ کہہ دیا۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے سامنے ایک مرحلہ ہے، میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، وہاں اگر میں پار ہو جاؤں تو تیری بات کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہاں میں پھنس جاؤں تو پھر جو ہے تو جو کہہ رہا ہے اس سے بدتر ہوں میں۔ یہ صحابہ کے سامنے اس طرح کی جو ہے نا آخرت کا استحضار ہوتا تھا کہ میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، میرے سامنے ایک مرحلہ ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، یا ابا ذر، اے ابوذر، احکم السفینہ، کشتی مضبوط کر لو، اس لیے کہ دنیا کے پانی میں جو ہے تیرنا ہے، کشتی کو کیا کرو؟ مضبوط کر لو، کہیں اپنا دین، اپنا ایمان اس دنیا کے پانی میں ڈبو نہ دو۔ احکم السفینہ، پھر اس کے بعد فرمایا وخفف الحمل، احکم السفینہ فإن البحر عمیق، سمندر بڑا گہرا ہے، آدمی ڈوب گیا تو پھر نکلنا مشکل ہے۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی وخفف الحمل، بوجھ ہلکا کر لیں، قرض کا بوجھ، حقوق کا بوجھ، یہ بوجھ ہلکا کر لیں۔ کسی کی غیبت ہوئی ہے معافی مانگ لیں، کسی سے لیا دیا ہے ادا کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اس بوجھ کے ساتھ جو ہے ان گھاٹیوں میں نہیں چڑھ سکتے۔ آپ نے فرمایا وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ، گھاٹیاں بڑی سخت ہیں، موت کی گھاٹی ہے، قبر کی گھاٹی ہے، سوال جواب کی گھاٹی ہے، حشر کے میدان کی گھاٹی ہے، پل صراط کی گھاٹی ہے، یہ سب گھاٹیاں ہیں، ان پر سے گزرنا ہے تو بیگیج کم ہونا چاہیے، زیادہ لے کر چلیں گے نا تو پھنسے رہیں گے۔ وَخَفِّفِ الْحِمْلَ، یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے، اپنے خادم سے کہی تھی، معیقب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ موت کا وقت آیا، وفات کا وقت قریب ہے، آپ نے بلایا، فرمایا معیقب میرا تمہارا بہت ساتھ ہے، کچھ میرا تمہارا لین دین ہے تو بتا دو تاکہ معاملہ صاف کریں۔ تو حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا امیر المومنین میں نے معاف کر دیا۔ نہیں فرمایا کہو،
کہا ایک مرتبہ آپ نے 22 درہم مجھ سے مانگے تھے، کسی کو دینا تھا اور آپ بھول گئے، میں نے وہ معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ بڑوں کے جملے ہمارے لیے رہبری ہیں، زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے یہ بڑوں کے جملے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معقب، قرض کے بوجھ سے میں اپنی آخرت وزندار نہیں کرنا چاہتا، قرض کے بوجھ سے میں اپنی آخرت کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، ہلکا، یعنی اپنی بیگیج کو، اپنے بوجھ کو ہلکا رکھنا چاہتا ہوں۔ وخفف الحمل، یہ گھاٹیاں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ تیاریاں ہیں۔ پھر آپ نے تیسری نصیحت فرمائی وخلص العمل، اپنے عمل میں، اپنے کام میں، اپنے ہر چیز میں اخلاص پیدا کرو۔ کیوں بول رہا ہوں، کیوں سن رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ فإن الناقد بصیر، لوگوں کو تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو دلوں کی نیت کو پرکھنے والا ہے اس کا نام بصیر ہے، وہ بہت باریک بین ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ دوستو، ہمیں یہ آخرت کے جو مضامین ہیں اس کا ہمارے عمل پر، ہمارے حقوق پر، ہماری زندگی پر اثر ہو، اسی لیے ان مضامین کا تذکرہ ہے۔ تو حشر کے میدان کی ایک جو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، شان ستاری کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایک شخص کو بلائیں گے اور سارے لوگوں کے سامنے اسے بلا کے کھڑا کریں گے، اور اس کے گناہوں کے نام اعمال کے جتنے دفتر ہیں، حدیث میں آتا ہے 99 دفتر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اب سوچیں گے 99 دفتر، مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کے نام اعمال، اتنے نام اعمال۔ کیسے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، چھوٹا بڑا سب کچھ اس میں لکھا رہے گا، بغیر توبہ کے جائیں گے وہ سب کچھ اس میں مٹے گا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ 3 سوال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ کریں گے، یہ جو نام اعمال ہیں تیرے 99 دفتر، تیری نگاہ جہاں تک ہے اتنے لمبے لمبے، اس میں تجھے کسی چیز کا انکار ہے؟ اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے؟ دوسرا سوال ہے، کیا فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ جو نہیں کیا وہ لکھ دیے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی نہیں کرتا وہ چیز اس پہ ڈال دی جاتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کوئی عذر ہے اس کے بارے میں، کوئی ایکسکیوز پیش کرنا ہے؟ وہ بندہ دیکھے گا، کہے گا یا اللہ نہ کوئی عذر ہے، نہ فرشتوں نے زیادتی کی ہے، اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو نہ کیا ہو لکھا گیا ہو، میں سب اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، سب میرا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی ایک پرچہ، اس حدیث کو محدثین نے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، بطاقہ جو ہے پرچی کو کہتے ہیں۔ ایک پرچی اللہ تعالیٰ لے کے کہیں گے یہ لے لے، اور لے جا کر جو ہے نا نام اعمال میں تلوا لے۔ وہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر کے مقابلے میں ما هذه البطاقہ بهذه المصاحف، اتنے سارے دفتر گناہوں کے، نافرمانیوں کے، اور ایک چیز، ایک بطاقہ، ایک پرچی کیا کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں آج ظلم نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا، تو جا کے تلوا لے۔ وہ جائے گا اور جا کر حشر کے میدان میں میزان پر، میزان جو ہے نا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ کیسی مبارک عورتیں دیکھیں، جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں، سب کچھ، لیکن جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ قرآن پاک میں جنتیوں کے جو صفات اللہ بیان کیے ہیں اس میں ایک بڑی عجیب خوبی بیان کی ہے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ یہ جنتی کون ہیں؟ گھر میں گھر والوں کے ساتھ آخرت کو یاد کرتے تھے اور یاد کر کے ڈرتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا اوپر سے ہے، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، پورا تذکرہ ہوتے ہوئے جنتیوں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔
ایک خوبی کیا ہے؟ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ پلسرات یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ بیوی بھی رونے لگی۔ تو گھروں کے اندر آخرت کا تذکرہ کرنے سے گھر والوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں قیامت کے دن جنت میں اللہ گھر والوں کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ خوبی اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے بندے دیکھو، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تو پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ جہنم یاد آ گئی۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی قیامت کے دن اگر آپ سے ملنا ہو تو کہاں آپ کو میں پاؤں؟ ایک روایت میں ہے کہ کیا آپ ہمیں قیامت کے دن یاد کریں گے؟ آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، 3 جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا، عند المیزان وعند الحساب وعند الصراط۔ پل صراط بچھائی جائے گی جہنم پر، گزارا جائے گا، جہنم پکارے گی، نافرمانوں کو کٹ کٹ کے وہیں گریں گے، اور ایمان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں پل صراط پر، اللہم سلم یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم۔ جیسے ایک بیٹا کہیں سفر کے لیے نکلا ہو ہزاروں میل دور پہ، جب تک وہ منزل تک نہیں پہنچتا ماں کیا کرتی ہے؟ یا اللہ میرے بیٹے کو صحیح سالم پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے وہاں کھڑے ہو کر، اے اللہ میری امت کو پہنچا دے، میری امت کو پہنچا دے۔ عند الصراط، عند الکتاب، کتاب کیا ہے؟ نام اعمال، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے، وہاں پہ کھڑے ہیں۔ جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا سعادت مند، جس کو بائیں ہاتھ میں ملا بدبخت، اور جس کو وراء ظہری پیٹھ پیچھے ملا وہ انتہائی بدبخت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسری جگہ عند المیزان، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ عمل تولا جاتا ہے، بات تولی جاتی ہے، جو بول رہا ہوں اس کو تولا جائے گا، جو عمل کر رہا ہوں اس کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے۔ ایک جگہ قرآن میں موازین، ہم اتنا بڑا پلڑا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ وہاں تولیں گے، عمل کو بھی، عمل کی نیت کو بھی، بات کو بھی، یہاں تک کہ آدمی کو بھی تولیں گے کہ بھئی اللہ کے نزدیک۔ اور عمل بھاری کیسے بنتا ہے، عمل وزنی کیسے بنتا ہے؟ اخلاص کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنا عمل اللہ سے قبول کرانا، یا اللہ میرا عمل قبول فرما لے۔ کیسے قبول ہوگا؟ ایک ہی چیز ہے، اس عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عملوں سے نہیں، چھوٹا عمل ہو اس میں اخلاص ہو۔ تو عمل میں جان، عمل میں قبولیت، عمل میں وزن کب آتا ہے؟ جب اس میں اخلاص پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی نیت کو صحیح کرنا، اپنی نیت کو درست کرنا۔ شیطان میری نیت پر حملہ کرتا ہے کہ بھئی کہ ہاں کرتے کرتے نہیں، ہمیشہ، اس لیے کہ شہرتیں باقی نہیں رہتی۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنی شہرتیں ہیں زمین سے اٹھتی ہیں، اور زمین سے اٹھنے والی شہرتیں ختم ہونے کے لیے ہیں، قبولیتیں آسمان سے اترتی ہیں، اور آسمان سے جو چیز اترتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کتنے لوگ مشہور ہیں، کہاں کہاں ہیں، ان کی شہرت ان کی زندگی تک ہے، مرے ختم، لیکن جن کو اللہ نے قبول کر لیا آج بھی ان کے نام ہم پڑھتے ہیں، آج بھی ان کے نام بچوں کو رکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو سب سے بڑی میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہو، اور اس کے لیے کوشش یہی ہو، اس میں اخلاص، نیت حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن اس میں اخلاص کا وزن آ گیا، اللہ تعالیٰ اس پر یہ کیوں کتے کو پانی پلانے پہ مغفرت ہو گئی،
محدثین فرماتے کیا وجہ ہے؟ اس کا اخلاص ہے، وہ اخلاص بھاری پڑ گیا۔ ایک بہت بڑے عالم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، عمل میں جان وزن آتا ہے اخلاص سے، عمل میں وزن آتا ہے اخلاص سے، گناہ میں وزن آتا ہے سرکشی سے۔ گناہ جہالت سے ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن گناہ سرکشی کی بنیاد پر کر رہا ہے، بغاوت کی بنیاد پر کر رہا ہے، وہ گناہ وزن ہوگا، وزن۔ اس وزن کی وجہ سے نحوستیں نسلوں تک چلتی، اللہ حفاظت فرمائے، واقعات ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا انجانے میں گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لینا، جان کر گناہ کرنا۔ آج تراویح میں سب سے آخری جو آیت ہم نے پڑھی سنی کون سی ہے؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ جہد کسے کہتے ہیں؟ جہد انکار کو کہتے ہیں، جاننے کے باوجود انکار کیا اس نے۔ فرعون نے جانتا تھا، سب کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی انکار کیا، وہ گناہ ہے۔ تو یہی چیز ہے، تو ہمارے عمل میں اخلاص ہو۔ ہاں تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ چیز یہ لے، بطاقہ، یہ پرچی لے، تلوا لے۔ اب وہ جائے گا، کیا ہے، چلو بھائی جا کے تلوا۔ وہاں میزان عدل پر ایک طرف جو ہے 99 دفتر اور ایک طرف اس کے ہاتھ میں پرچہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ زندگی میں اس نے اخلاص کے ساتھ کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر کے، یہ ہے اللہ کے نام کی برکت، یہ ہے اللہ کے نام کی طاقت۔ جب اس کو رکھا جائے گا، یہ جو بطاقہ، جو کلمے والا پرچہ ہے، لرجحت، غالب آ جائے گا، بھاری پڑ جائے گا، وہ بھاری اخلاص کی وجہ سے بھاری پڑ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عمل پر جو ہے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل میں ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لینا، اپنی نیت کو جو ہے ٹٹولنا۔ شیطان ہمارے عمل پر، ہمارے اخلاص پر، اسی لیے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں۔ کیوں؟ شیطان جو ہے نا وہاں پر جو ہے نیت پر حملہ کرتا ہے، کرو بھی ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن میں تمہاری نیت کے ساتھ دیکھوں گا کیا کرنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب